ایسا ہے کہ سال اول سے ہمارے اسمارٹ سلیبس کے مطابق آخری لیکچر ہمارا آخری سبق کا ہوگا، اور سبق کا عنوان ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے لفظ اور بھی استعمال کرنا ہے اور میں بھی کا بھی استعمال کرنا ہے، یعنی اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ آنا گھر میں مرغیوں کا مکمل تصور نہیں کیا جائے گا، اس طرح اور آنا گھر میں مرغیوں یہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ لکھا ہے مشتاق احمد یوسفی نے۔ کون ہے؟ مختصراً تعارف پہلے ہم دیکھیں گے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح میں منفرد و ممتاز کے مقام کے حامل ادیب ہیں، اور آنا گھر میں مرغیوں کا ان کی تصنیف چراغ تلے سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں مصنف نے طنز و مزاح کے پردے میں مرغ بانی کے شوقین افراد اور مرغ بانی کی قباحتیں، یعنی جو مرغ بانی میں جو قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیٹا پہلا صفحہ آپ پہلے ذہن میں رکھیں گے کہ سبق کے پہلے صفحے میں مصنف اور مصنف کے دوست کی بحث ہے۔ مصنف ایک دوست ہیں جو اپنی مرغیاں کچھ دنوں کے لیے مصنف کو دینا چاہتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میرے پاس دوست مرغیاں لے کر آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں، آپ کچھ دنوں کے لیے میری مرغیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ اور مصنف جو کہ مرغبانی کا یکسر شوقی نہیں ہے، اس نے اپنے دوست سے مرغیوں کی مذمت اور مرغیوں کی قباحت کے حوالے سے جو بحث کی، آپ کا پورا یہ صفحہ پہلا صفحہ، کچھ حصہ تھوڑا سا آگے چل کے بھی آئے گا، مزاحیہ سبق ہے، اسے آپ مزاح کے پردے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ مصنف کے دوست مصنف کو مرغیاں دینا چاہتے ہیں، جبکہ مصنف مرغیاں پالنے کا شوقین نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو شخص مرغیوں کی تعریف کرے گا وہ مصنف کا دوست ہوگا، اور جو مرغیوں کی قباحتیں یا مرغیوں کی برائیاں بیان کرے گا وہ خود مصنف ہوگا۔ یہاں سے یہ سارے ڈائلاگ جو صفحے پہ ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ مصنف بتاتے ہیں، عرض کیا کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ روادار ہونا، گوارا کرنا، برداشت کرنا، یہ ایرو بنا ہوا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ عرض کیا کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ میرے دوست کہتے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آپ میری مرغیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کو طول دیتے، میں نے فوراً سے پہلے کہا، میں نے درخواست کی، عرض کیا کہ ہرگز نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میں گھر میں مرغیوں جیسی غلیظ چیز کو اپنے گھر میں پالوں۔ پھر آگے میں نے کیا کہا، مزید بتاتے ہیں، میرا راسخ عقیدہ ہے، راسخ پختہ ہو گیا عقیدہ، یقین ہو گیا کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے۔ MCQ بنے گا آپ کا یہ۔ میں نے دوست سے کہا آپ نے مرغیاں کھا لیں، آپ کے پیٹ میں چلی گئیں، سفیشینٹ ہے، کافی ہے۔ پلیٹ ہے، اگر پیٹ میں کچھ مزید کھانے کے لیے بھی پڑی ہیں تو بھی بہتر ہے، اور شاید اس راسخ عقیدے میں، پختہ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجئے۔ دوست نے میری بات کاٹی اور مجھے کہا بھئی آپ تو مرغیاں کھانے کے بہت شوقین ہیں، پیٹ میں پڑی کھا لی ہیں، کافی ہیں، پلیٹ میں سامنے پڑی ہیں تو اور مزے کی بات ہے، اور اگر پتیلی میں مزید کچھ کھانے کے لیے بچ گئی ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ انہوں نے بات کاٹی، میرے دوست نے میری بات کاٹی، پھر عرض کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبیعی کو نہیں پہنچ پاتی۔ عمر طبیعی فطری عمر ہو گئی، ہر شے کی ایک مخصوص عمر ہے،
تو یہاں فطری عمر طبی سے مراد فطری عمر ہو گئی۔ میرے دوست نے طنز کیا کہ چونکہ آپ جیسے پیٹو حضرات، مرغ خور حضرات معاشرے میں موجود ہیں، اس لیے بیچاری مرغیاں اپنی حقیقی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی قربان کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، میرے دوست نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کس طرح سے قائل کرتا ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں ضیافت دعوت ہو گئی، میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ ضیافت میں نے بتایا ہے، ضیافت کے معنی دعوت کے ہیں۔ اخلاص خلوص ہو گیا، ایثار قربانی ہو گئی، اور تناسب شرح ہو گئی۔ میرے دوست نے مجھے قائل کرنے کے لیے ایک بڑی عمدہ دلیل دی۔ اس نے کہا مرغیاں ایسی چیز ہیں کہ آپ نے اگر کسی شخص کا خلوص آزمانا ہو تو آپ اس کے ہاں مہمان ہونے کے لیے چلے جائیں۔ اگر وہ کھانے میں آپ کے سامنے مرغیاں کثیر تعداد میں رکھتا ہے، مرغ پلاؤ ہے، مرغ متنجن ہے، مرغ قورمہ ہے، مرغ بریانی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ خالص و مخلص ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، دال ساگ رکھتا ہے، تو پھر آپ جان لیں اسے آپ سے محبت نہیں ہے۔ فرمائے صحیح ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ مرغ مسلم بنا ہوا مرغ ہو گیا، سالم مرغ ہو گیا، جسے ہم لوگ انگریزی میں بروسٹ کہتے ہیں۔ میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے، مرغیاں کھانی چاہیے، انسان کو خالی انسان روٹی تو نہیں کھا سکتا، روٹی پر نہیں جی سکتا، مرغ مسلم کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے دوست نے کہا صاحب مرغی تو درکنار ایک طرف، ایک اور دلیل دے رہا ہے۔ میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں میں بیچیے۔ دوست نے پھر بڑی سی دلیل دی۔ اس نے کہا مرغی کا انڈا تو ایک طرف رہا، میرے خیال میں تو مرغی تو ایک طرف رہی، میں تو مرغی کے انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ اگر تازے ہیں تو خود کھا لیجئے، اگر خراب ہو گئے ہیں تو آپ ہوٹلوں میں دگنے داموں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ طنز کیا جا رہا ہے، معاشرے کی ایک نکاسی نقص ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور سیاسی جلسوں میں ان سیاستدانوں کو مارنے کے کام آ سکتے ہیں جو دھواں دار تقریریں کرتے ہیں۔ یوں تو میرا مطلب ہے اس میں تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ پیروڈی ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو پیروڈی سے متعلق بتایا تھا کہ اتنی خوبیاں ہیں کہ بندہ گنواتا انڈوں کی خوبیاں مر جائے، مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوہڑ سے پھوہڑ عورت کسی بھی طرح پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ پھوہڑ سے مراد بد سلیقہ ہو گئی، جو خانہ داری کا سلیقہ نہ رکھتی ہو، اگر ایسے عورت انڈے کو پکائے، اور واقعتاً ایسے ہی ہے۔ انڈا دنیا کی واحد چیز ہے جو کسی بھی صورت خراب نہیں ہوتا، کچا ہے آپ کھا سکتے ہیں، توے پہ اٹھا کے پھینک دیں، ڈال دیں، نمک مرچ ڈالیں، آملیٹ بن جاتا ہے، چینی ڈال دیں، حلوہ بن جاتا ہے، ابالیں، فل پک گیا، فل ابل گیا تو ہاف فل فرائیڈ ہو گیا، فل بوائل ہو گیا، کچا پکا رہ گیا تو ہاف بوائل ہو گیا۔ یعنی انڈا ایک ایسی چیز ہے، اس کے دوست نے بتایا کہ اگر دنیا کی پھوہڑ سے پھوہڑ یعنی بد سلیقہ سے بد سلیقہ عورت بھی پکائے تو مزیدار ہی پکتا ہے۔ اب وہ کیا کیا پکتا ہے؟ آملیٹ آپ توے پہ اٹھا کے ڈالیں، نمک مرچ ڈال دیں، پیاز کتر لیں، ٹماٹر ڈال دیں، آملیٹ بن گیا۔ نیم برشت، کچا پکا، آدھا بنا ہوا، آپ آدھا بنا ہوا کھانا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ حلوہ آپ نے چینی ڈالی، حلوہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت ہی پیچیدہ اور گنجلک تقریر کی۔ گنجلک بہت قیمتی، پتہ نہیں پھر کیا اول فول بکتے رہے، میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آیا۔ ہاں اس تقریر کا جو ماحصل ہے، نچوڑ ہے، وہ میرے ذہن میں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرے دوست میرے سامنے ایک لمبی چوڑی تقریر کرتے رہے، اس تقریر کا نچوڑ میرے سامنے موجود ہے۔ وہ یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہوتی ہے، جو فی زمانہ عہد حاضر میں موجودہ زمانے میں مفقود ہے، غائب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔
آملیٹ بنانے کے لیے نہیں، انڈا وہ واحد چیز ہے جسے بنانے کے بجائے بگاڑنے کے لیے غیر معمولی صلاحیت چاہیے، چونکہ انڈا کسی طور بگڑتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال اوپر میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، میں پیچھے رہنا میں نے بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ سب درست ہے، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو دڑبے ایک ہی ماہ میں دڑبے کے دڑبے صاف ہو جائیں گے۔ میں نے دوست کو کہا کہ جس طرح مرغیوں کے گن آپ گنوا رہے ہیں، اگر انسان مرغیاں کھانے پر آ جائے تو اس طرح تو مہینوں میں دڑبے کے دڑبے صاف ہو جائیں۔ کہنے لگے، احمق انسان، یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھانے کے انداز میں بولے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ ایک مرغی لے کے گھر میں ڈال دیں، مرغی انڈے دے، انڈے محفوظ کر لیں۔ کچھ عرصے کے بعد انڈے مرغی سہتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، تو 2 اور 2 4 تو نہ ہوئے، 2 اور 2 40 ہو گئے۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے آپ 10 مرغیوں سے مرغ بانی کی ابتدا کرتے ہیں، بڑا سادہ سے حساب بتاتے ہیں اسے۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے۔ بورڈ میں آیا ہوا ایک اہم ترین آپ کا MCQ ہے، لیکن چونکہ آپ فطرتاً قنوطی واقع ہوئے ہیں، قنوطی مایوسی پسند، زندگی کا تاریک پہلو دیکھنے والا، جسے ہم عام الفاظ میں بدنصیب بھی کہہ سکتے ہیں، مصنف نے کہا کہ دوست نے کہا کہ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ بدنصیب ہیں، لہٰذا یہ مانے لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی صرف 150 انڈے دے گی۔ میں نے ٹوکا کہ میری قنوطیت وہی بدنصیبی، مایوس پسندی ہو گئی، زندگی کا تاریک پہلو دیکھنا ہو گیا۔ پیسمسٹ آپٹیمسٹ آپ نے سنا ہوگا۔ میری قنوطیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق ہے؟ بولے بھئی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں۔ قنوطی سے مراد ایسا شخص ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں، کیونکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے، اس لیے اگر اور لوگوں کی مرغیاں 250 انڈے دیں گی تو آپ کی مرغیاں 150 انڈے دیں گی۔ خیر، اس کو جانے دیجیے۔ مطلب یہ کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے، مصنف کے دوست نے کہا، بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ میں نے ایک بار پھر چوٹ کی اور ان سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بڑی بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا، اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے، آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دونکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر وغیرہ چگ کر اپنا پیٹ بھر لیں گی۔ چگنا دانہ چننا ہو گیا، دانہ اٹھانا ہو گیا، خوراک حاصل کرنا ہو گیا، اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ پوچھا اگر مرغیاں دینے اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو نفع دینے والا ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا۔ ناحق رد و قدا کی، ناحق بیکار میں رد و قدا کرنا، بحث کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ... مرغیاں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور دوسرے دنوں کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر مرغیاں آ گئیں۔ یہ بیٹا آپ کا پہلا لیکچر تھا، پہلا حصہ تھا۔ یہاں تک تشریح اول تو آپ لوگوں کی آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو میں نے پہلے صفحے کے حوالہ جات یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے جھانک سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر میں نے یہاں لکھا ہے کہ سبق کے صفحہ نمبر 1 سے اول تو عبارت میں تشریح نہیں آئے گی، اگر آ بھی جائے تو درج ذیل حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ حوالہ کیا ہے؟ بکرے کی ران، مرغے مسلم، فرائی فش۔ مزاحیہ شعر ہے، کھاتا ہوں آج کل میں یہی 3 سبزیاں، تینوں گوشت ہیں، لیکن بعض لوگ اپنی عادت کو چھپانے کی غرض سے، جو مرغیاں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، گوشت خور لوگ ہوتے ہیں،
وہ ان میں سبزی ڈال دیتے ہیں برائے نام، اور پھر کہتے ہیں کہ کھاتا ہوں آج کل میں یہی 3 سبزیاں۔ اور لکھ سکتے ہیں غالب کا، جہاں اس نے کوٹیشن ڈالی تھی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ بیٹا آپ کا پہلا صفحہ مکمل ہوا، آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔